سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے تو میرے رب کی جنت کیسی ہو. بڑا ہی پیارا، بڑا ہی مبارک مہینہ محرم الحرام کا آ رہا ہے. آپ سے گزارش کروں گا یہ مہینہ عبادت میں گزاریے، یہ مہینہ اللہ کی رضا والے کاموں میں گزاریے، اور اس مہینے میں ہو سکے تو خوب روزے رکھیے. موسم بھی بڑا معتدل ہے تو کیوں نہ اس مہینے میں روزے رکھ کر اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کیے جائیں اور گویا جنت کی تیاری کی جائے. حدیث پاک کا مضمون ہے جس نے محرم میں 3 دن یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتے کا روزہ رکھا اسے 2 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا. اے مدنی چینل کے ناظرین، اس مہینے کو عبادت میں گزاریے، اللہ کی جنت میں جانے کی تیاری میں گزاریے، گناہوں سے توبہ کر کے عبادتوں کا شوق بیدار کر کے گزاریے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے ساتھ گزاریے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جنت میں جانے کی تیاری کر. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جب جمعرات کا دن آتا ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں، سونے کے قلم ہوتے ہیں. اسپیشل پریپریشن ہوتی ہے فرشتوں کی آن دا ڈے آف تھرسڈے. کیا کرتے ہیں؟ چاندی کے کاغذ اور گولڈ کے، سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ لکھتے ہیں، اس دن لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. یعنی آج اسپیشل ارینجمنٹ ہے خاص درود پاک پڑھنے والوں کے لیے. تو ہمیں جمعرات، پھر جمعرات کی رات، جمعے کا دن کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے. مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عاشورہ کا دن یہ کتنا ہسٹوریکل ڈے ہے. کیسے کیسے عظیم واقعات عاشورے کے دن ہوئے، اور پھر وہ واقعہ ہوا جو آج بھی مسلمانوں کو تڑپا دیتا ہے. کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا اور ظلم کے ساتھ نواسہ رسول امام حسین اور ان کے پورے قافلے کو جس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا، اور جو ظلم کیا گیا وہ آج بھی سنتے ہیں تو دل دہل اٹھتا ہے. تو آج ہم کچھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل پر، اور اس کے بعد ان یزیدیوں کا کیا بنا. کربلا کے بعد تو وہ ایک طرح سے ون کر گئے تھے نا. اگر ہم فگرز کی بات کریں تو وہ اسٹریٹجیکلی تو ون کر گئے تھے، مگر پھر ہوا کیا؟ ان کو کیا وہ راس آئی وہ حکومت، اور کیا انہوں نے مزے کیے؟ کیونکہ وہ تو چاہتے تھے کہ امام حسین بھی یزید کی بیعت کر لیں، مگر اس کے بعد کنٹرول کیسا ملا اور ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ بہت سارے درس ہیں ہمارے پاس آج کے بیان میں، اور یقیناً یہ دل کو افسردہ کرنے والی باتیں بھی ہیں. مگر اس سے پہلے میں کہ آپ کو پیر مہر علی شاہ صاحب، سبحان اللہ، جیسے سیدی اعلیٰ حضرت ہے نا، آئے ہائے، پیر مہر علی شاہ صاحب بھی کمال کی شخصیت ہے. اللہ نے کمال کا عشق رسول عطا فرمایا اور کمال کا علم بھی عطا فرمایا. مگر آپ کا ایک واقعہ سنیے گا. آپ ایک بار ایک پادری آپ کے پاس آیا، عیسائیوں کا پادری تھا، اور وہ کہتا ہے کہ قرآن پاک میں آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ تمام چیزوں کا ذکر ہے، ہر بات کی اس کے اندر جو ہے وہ ڈیٹیل موجود ہے. تو امام حسین تو آپ کے نبی کے نواسے ہیں اور اسلام کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی، کربلا کے میدان میں سب کچھ لٹا دیا، لیکن ان کا ذکر تو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب سے وہ کہتے ہیں، پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس انگریز کا، اس پادری کا یہ اطمینان کے ساتھ اعتراض سنا، اور آپ نے کہا کہ کیا آپ نے قرآن پورا پڑھا ہے؟ وہ پادری کہتا ہے ہاں میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، اور قرآن میں اپنی جیب میں رکھ کے گھومتا ہوں. جو بکلیٹ تھی قرآن کی وہ ساتھ ہی رکھتا تھا. تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ قرآن پڑھو میرے سامنے. تم کہتے ہو ذکر نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہاں ذکر ہے. قرآن پڑھو. کہاں سے پڑھوں گا؟ کہیں سے بھی پڑھو، قرآن جدھر سے بھی پڑھنا ہے پڑھو. تو پادری حیران ہو گیا. اب قرآن اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر مہر علی شاہ صاحب نے کہا بس رک جاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے نا، تو اب غور سے سنو. اور آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ شریف کے علم العادات کے لحاظ سے 786 عادات ہیں. آپ بھی جانتے ہوں گے 786 یہ جو ہے نا عادات بنتے، یہ پورا علم ہے علم العادات کا. تو آپ نے فرمایا کہ نوٹ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 786 عدد ہیں، اور امام حسین جو لفظ امام حسین ہے اس کے عدد ہیں 210. لکھو اپنے پاس. امام حسین کا سن پیدائش ہے 4 ہجری، لکھو آگے 4. آپ کا سن شہادت
61 हिजरी है, लिखो आगे 61। लफ्ज करब व बला के जो अदद बनते हैं वो बनते हैं 261, लिखो 261। इमाम हसन के अदद बनते हैं 200। इमाम हसन का शहादत जो सन है वो है 50 हिजरी। अब इन सबको टोटल करो, जब उसने टोटल किया तो उसका रिजल्ट भी 786 आता है। हमारे उलमा का इल्म देखो। अब उस पादरी के सामने आप फरमाते हैं अभी तो एक ही आयत पड़ी है, इसमें इमाम हुसैन का नाम भी मौजूद है, इनकी पैदाइश का सन का जिक्र भी मौजूद है, इमाम हुसैन की साले शहादत का जिक्र भी मौजूद है, इमाम हुसैन के भाईजान इमाम हसन का नाम भी मौजूद है। इस आयत से पता चल गया कि ये दोनों भाई भी हैं। आगे चलोगे तो कुरान में और भी इस तरह के वाकयात मिल जाएंगे। अल्लाह अकबर। जब पादरी ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर का ये अंदाज पीर मेहर अली शाह साहब से सुना तो उसका दिल नूरे ईमान से जगमगाया, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। यहां पर इल्म कुरान और उलमाए किराम को अल्लाह पाक ने कैसा मकाम दिया हुआ था, ये भी हमें सीखने को मिलता है। और सुभान अल्लाह, फिर निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अच्छा, फिर आगे यहां पर ये भी याद रहे, ये तो एक इल्मुल आदात के जरिए जवाब था, वरना बिस्मिल्लाह शरीफ के अंदर क्या कुछ मौजूद है। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आप पता है क्या है, आप बाबे सल्ले अला कहलाते हैं। हमने मनकबत में सुना ना, है वही जिनको बाबे सल्ले अला कहें। बाबे सल्ले अला का मतलब क्या है? आका फरमाते हैं, हदीस पाक का मजमून है, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है, यानी बाब है उस शहर के। तो आप फरमाते हैं कि अगर मैं चाहूं तो बिस्मिल्लाह की तफसीर से 70 ऊंट भर दूं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि इतने कागजों पर इतनी बुक्स बन जाएंगी तफसीर की, सिर्फ बिस्मिल्लाह शरीफ की, कि 70 ऊंटों पर उसको रखा जाएगा, तब जाकर कंप्लीट होगी। तो यह है कुरान और यह है इल्मुल कुरान जो हमारे असलाफ को मालूम था। मगर आज हम कुरान से बहुत दूर हैं, हम कुरान पढ़ते नहीं हैं। अच्छा, ये तो एक फिल बदी जवाब था पीर मेहर अली शाह साहब का कि जनाब इल्मुल आदात से ये जिक्र किया, मगर कुरान मजीद फुरकान हमीद में अहले बैते अतहार का सराहत के साथ और सुभान अल्लाह गोया उनकी शान और उनकी मनकबत कुरान बयान करता है। कितनी खूबसूरत एक आयत है कुरान पाक की, पारा 22 है, सूरह अहज़ाब, आयत नंबर है 33। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैती व युतहिरकुम तत्हीरा। तर्जमा, ए नबी के घर वालों, अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे हर नापाकी दूर फरमा दे और तुम्हें पाक करके खूब साफ सुथरा कर दे। तबरानी और मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक में है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अली, हजरत फातिमा और हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को चादर मुबारक में लेकर ये आयत तिलावत फरमाई। और एक रिवायत में है कि आप अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मौला ये मेरे अहले बैत हैं, इन्हें खूब सुथरा फरमा दे। आयत नंबर 23 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, तुम फरमाओ मैं उस पर तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं करता मगर कराबत की मोहब्बत। नबी पाक ने क्या फरमाया, और कोई मुआवजा तलब नहीं कर रहा मगर मेरे अजीजों से मोहब्बत करना। सुल्तानुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जब ये आयत नाजिल हुई सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपके अहले कराबत जिनसे मोहब्बत का अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है ये कौन है? फरमाया अली, फातिमा, सुभान अल्लाह, और उनके दोनों बेटे यानी हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम। हम क्यों ना पंजतन पाक से प्यार करें, इनसे प्यार का, इनसे मोहब्बत का हुक्म गोया हमें कुरान दे रहा है। और सुभान अल्लाह, एक और आयत में किस अंदाज से इनका जो है वो शान बयान होती है। पारा नंबर है 5, सूरह निसा, आयत नंबर 54। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अम यहसुदून नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फضली। तर्जमा, बल्कि ये लोगों से उस चीज पर हसद करते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से अता फरमाई है। हजरत इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, इस आयत करीमा में बयान किए गए वो लोग जिन्हें अल्लाह पाक ने अपना फजल अता किया और जिनसे काफिर और मुनाफिक हसद करते हैं,
خدا کی قسم یہ ہم اہل بیت ہیں. خود امام باقر نے گویا اس کی تفسیر کی کہ جن کے بارے میں یہ ذکر ہو رہا ہے یہ ہم اہل بیت ہیں. سبحان اللہ، یہ مقام ہے اہل بیت کا. ایک جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا خوب فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے کہ میری اہل بیت میری امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ پار لگ جائے گا. اچھا، یہ کس کے لیے کہا؟ اہل بیت کے لیے. ذرا توجہ کیجئے گا اعلیٰ حضرت کا کس طرح حدیثوں پر یوں سمجھیے کہ عبور تھا اور کیا انداز تھا، اور آپ کو سمجھ آ جائے گی بات کہ اہل بیت کو کیا کہا؟ کشتی کہا. ایک جگہ نبی پاک کی حدیث ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. آقا فرماتے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے. اب ذرا میرے ساتھ رہیے گا. صحابہ کو کیا کہا؟ ستارے، سٹارز. کیا کہا؟ ستارے. اور اہل بیت کو کیا کہا؟ کشتی. اچھا، اب دونوں سے ہمیں تو محبت کرنی ہے، دونوں کا پیار دل میں ہونا یہ ایمان کے لیے ضروری ہے. انفارچونیٹلی آج ایسا دور آ گیا ہے کہ کچھ لوگ صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی بات نہیں کرتے. کچھ صرف اہل بیت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی بات نہیں کرتے. ہمیں اللہ نے کیسا پیارا عقیدہ دیا، کتنا خوبصورت ایمان دیا کہ صحابہ سے بھی ہمیں پیار ہے، اہل بیت سے بھی ہمیں پیار ہے. کہ نبی پاک نے اپنی چادر میں بی بی فاطمہ اور حسنین کریمین کو لیا. ایک جگہ مولا علی کے بارے میں فرمایا گیا. لیکن یعنی اہل بیت میں شامل کس کس کو کیا گیا؟ علماء فرماتے ہیں، اور بھی قرآن پاک کی چونکہ آیات ہیں، تو اہل کا معنی ہے والا اور بیت کا معنی ہے گھر. یعنی اہل بیت کا مطلب ہوا گھر والا. تو اہل بیت کے جو نبی پاک کے گھر والے وہ کون ہیں؟ تو سب سے پہلے پیارے آقا کی ازواج مطہرات، ٹھیک ہے، جنہیں قرآن کریم نے کیا کہا؟ امہات المومنین، مومنین کی ماں کہا. تو یہ پیارے آقا کے اہل بیت میں ہیں. پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد پاک، آپ کے تمام شہزادے، چاروں شہزادیاں اور ان شہزادیوں کی اولاد، ان سب کو اہل بیت کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ یہ ہے. اہل بیت میں تو ساری ازواج مطہرات ہیں، کیونکہ مولانا حسن رضا خان صاحب کی منقبت چل رہی تھی. تو آپ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کمرے میں ہوتی اور جبریل امین جب وحی لے کر آتے نا، تو حجرہ عائشہ میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیا کرتے ہیں کہ حضور کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ لک ایٹ دا اسٹیٹس آف دیٹ پرٹیکولر ہاؤس. حجرہ عائشہ. اچھا، حجرہ عائشہ کون سا ہے پتہ ہے آپ کو؟ آج جو ہم سنہری جالیوں پہ حاضری دیتے ہیں نا، جو نبی پاک آج جہاں جلوہ فرما ہے، یہ وہی گھر تھا، یہ وہی کمرہ تھا، یہ وہی حجرہ عائشہ تھا جو آج روضہ رسول بنا ہوا ہے. آنا کے دین کے پرچم کو اپنا سر کٹا کر بلند کر دیا. امام حسین ایسی باکرامت شخصیت ہیں کہ آپ کی جو ولادت ہے نا، آپ کی جو برتھ ہے، وہ برتھ بھی کرامت ہے. آپ 6 مہینے میں آپ کا جو حمل تھا، ماں کے پیٹ میں آپ رہے، وہ 6 مہینے رہے. اور یاد رہے کہ پوری دنیا میں سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور امام علی مقام امام حسین کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہیں رہا جس کی مدت حمل 6 ماہ ہوئی ہو. یعنی آپ فرام دا ڈے 1 آپ کی ولادت ہی کرامت ہے. اور سبحان اللہ، آپ کے رخسار مبارک کا حال یہ تھا، آپ کے چہرے پر نور ایسا تھا کہ آپ کے دونوں رخسار سے ایسا نور نکلتا تھا کہ کمرے اور دیواریں روشن ہو جایا کرتے تھے. اور کیوں نہ ہو، کس کے نواسے ہیں، کن کے پھول ہیں، آقا کی. اور علماء کہتے ہیں یہ جو کرامتیں تھی نا، بیسیکلی یہ اتمام حجت کے لیے تھی، مزید ان کو سمجھانے کے لیے تھی کہ دیکھو میں کون ہوں، میرے ساتھ کیسے معاملات ہو رہے ہیں، مجھ پر ظلم نہ کرو. مگر ان ظالموں کی آنکھوں پر لالچ کا ایسا پردہ تھا. امام حسین فرسٹ آف آل آپ نے مدینے سے کوچ کیا اور اب مکے آیا. اب اسی راستے میں سیدنا ابن مطی رحمت اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے عرض کی کہ حضور میرے کنویں کا پانی بہت کم ہے، برائے کرم آپ دعائے برکت سے نواز دیجئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کا پانی طلب کیا، اور جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ نے اس میں سے پانی کچھ پیا بھی، نوش بھی فرمایا اور کلی بھی کر دی، اور ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا گیا. جب وہ پانی جو ہے وہ کنویں میں گیا، کنویں کا پانی بھی بڑھ گیا اور میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا. سبحان اللہ. تو یہ امام حسین کی کرامتوں کا سلسلہ رہا. اس کے بعد جب آپ بالکل ایگزیکٹلی 10 محرم الحرام کا دن آ گیا، یاد رہے کہ وہ دن جمعہ کا دن تھا.
10 محرم الحرام جب یہ واقعہ ہوا، کربلا کے میدان میں آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میں کون ہوں، یہ ظلم مت کرو۔ تم کیا جواب دو گے جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ اس وقت آپ کے جو خیمے تھے جہاں خاندان کے افراد تھے، وہاں خندق میں آگ بھی جل رہی تھی، تو ایک بد زبان یزیدی نے بکواس کرتے ہوئے کہا کہ اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے ہی آگ لگا دی ہے۔ یعنی معاذ اللہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اے حسین، مرنے کے بعد بھی تمہیں جہنم کی آگ میں جانا ہے۔ امام علی مقام نے جب یہ سنا تو آپ نے کہا کہ اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ میں دوزخ کی آگ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام کے قافلے کے جانثار نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابھی اس کا سر قلم کر دوں۔ آپ نے اجازت نہیں دی، آپ نے فرمایا حملے کا آغاز ہماری طرف سے نہیں کرنا، ہو سکتا ہے یہ پرووک کر رہے ہوں، یہ اس لیے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے پہل ہو جائے، اور یہ کہیں ہم نے تو حملہ نہیں کیا تھا، امام حسین والوں نے پہلے حملہ کیا۔ حالانکہ اس قدر بڑی گستاخی کی تھی، آپ نے اپنے ساتھی کو روک دیا، مگر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ دل بڑا دکھا ہوا تھا کہ ایسی بات اس نے کر دی۔ آپ نے کہا اے رب قہار، اس کو عذاب نار سے قبل بھی اس دنیا میں بھی آگ کا عذاب عطا فرما۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ وہ بندہ جو گھوڑے پہ بیٹھا تھا، اس کی گھوڑے کو جھٹکا لگا، گھوڑا خود ہی دوڑتا ہوا گیا، اور وہ گھوڑے سے جب جہاں گرا تو وہاں آگ لگی ہوئی تھی، اسی خندق میں یہ بندہ جا کر گرا، اور وہ بد نصیب آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ امام علی مقام نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کی گستاخ کو سزا دی۔ اب یہاں بھی ان کے سامنے یہ واقعہ ہو رہا ہے، سارے لوگ دشمن سامنے کھڑے ہیں، اور یہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے، آپ کے گستاخ کو سزا مل رہی ہے، مگر وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، جو کربلا کے میدان میں امام حسین نے خطبہ دیا ہے نا، ان یزیدیوں کے سامنے لاسٹ خطبہ، حالانکہ اپنے سارے شہید ہو چکے تھے، مگر پھر بھی، حالانکہ اس وقت تو عام آدمی تو یہ سوچے کہ اب انہوں نے سب میرے بندے مار دیے، میں نے ان کو نہیں چھوڑنا۔ آپ آخری وقت بھی سلوک کی بات کرتے رہے، انہیں سمجھانے کی بات کرتے رہے، انہیں یہ بتاتے رہے کہ میں کون ہوں، یاد کرو میرے آقا مجھے کیا کہا کرتے تھے، تم قیامت کے دن اس ظلم کا جواب کیسے دو گے۔ یعنی یہ بھی امت رسول سے پیار ہے کہ یہ اس عذاب میں نہ گرفتار ہو جائے۔ اتمام حجت کی گئی، مگر وہ یزیدی نہ مانے۔ اب ایک بات ذہن میں آتی ہے، اب یہ بڑا اہم کوسچن ہے کہ یزیدی جو بھی تھے تو کلمہ پڑھنے والے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے نبی کو مانتے تھے، معلوم بھی تھا یہ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں۔ وہ ریزن کیا تھا جو اتنے بڑے ظلم پر یہ ریڈی ہو گئے؟ یہ ریزن پکڑنا بہت ضروری ہے، اور یہ ہم سب کو آج سیکھ کر جانا ہے۔ یعنی کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا آج کل کے زمانے کا ایک دو انسیڈنٹ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یار یہ یزیدیوں نے اتنا بڑا کام کر دیا، ہم تو کبھی بھی کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کر سکتے۔ کوئی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے۔ ہاں، بیسک جو ان کے ریزن تھا نا، وہ تھا لالچ، اور وہ لالچ تھی پیسے کی، اقتدار کی۔ جب یہ لالچ طاری ہوتی ہے نا انسان پہ، پہلے تھوڑا سا سمجھیے گا۔ آپ کو لگتا ہے یار مجھ پہ کچھ بھی ہو جائے میں ایسا ظلم تھوڑی کر سکتا ہوں، کتنا بھی پیسہ مجھے کوئی دے دے میں جان دے دوں گا، کبھی کسی کو قتل نہیں کروں گا، نواسہ رسول تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ بولنا اور ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب انسان کے دل پر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں خبریں، 5 سال کے بچے اور 4 سال کی بچی کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں، کیا کوئی خوشی سے کرتا ہے یہ کام؟ ذرا سوچئے، جب وہ یہ کام کر جاتا ہوگا اس کے بعد خود اس کو کتنی ندامت ہوتی ہوگی، یہ میں نے کیا کر دیا۔ پھر اسی وجہ سے بچنے کے لیے اس بچی کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ واقعات ہم سنتے ہیں تو ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ انسان تھا یا درندہ تھا۔ میں آپ سے یزیدیوں کی تو بات نہیں کر رہا، آپ کے وطن میں رہنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایٹ دیٹ ٹائم جب وہ یہ عمل کر رہا تھا، اس کا دل شیطان کی مٹھی میں تھا، اس کو ہوس نے اندھا کر دیا تھا۔ تو یہ واقعات مجھے اور آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے۔ یہ ایک لمٹ ہوتی ہے انسان کی۔ ایک حدیث پاک ہے نا، بڑی مشہور حدیث پاک ہے، جس کا مضمون ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا، میرے ینگسٹر ذرا غور سے سنیں، ایک گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر ایک بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، پھر دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی۔
یہ جو روز شراب پیتے ہیں، ذرا پارٹی کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں اور گندی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوستوں میں بیٹھے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں قضا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کے بارے میں یہ ضرور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں اتنا بھیانک کام نہیں کروں گا، مگر ایک وقت آتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب وہ دل ہے شیطان کے ہاتھ میں، وہ ایسے ایسے کام کروا سکتا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یار بندہ ماں کو قتل کر دیتا ہے، ہم نے نہیں سنے واقعات، کیسے پاسبل ہے تو اپنی ماں کو مار دے؟ لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد انسان جب اوور لمٹ ہوتا ہے تو شیطان جو چاہے اس سے کروا لیتا ہے. تو اللہ سے توبہ کرتے رہا کرو، اور اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ گندے اور برے ماحول سے اپنے آپ کو بچائیں. جو ایسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں نا، جو ہر وقت حرام چیزوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یار پیسہ ہونا چاہیے تبھی زندگی میں مزہ ہوگا، جدھر سے بھی آتا ہے آنے دو، بس پیسہ بڑھنا چاہیے، ابھی تو ہم نے وہ رکھنا ہے، ابھی تو ہم نے وہ لینا ہے. میں ایک جگہ بیٹھا تھا، یہ باتیں ہو رہی تھی، میں نے کہا یار کیا کریں گے اتنا پیسہ؟ تو ایک بندہ کہتا ہے میں نے تو خواب دیکھا ہوا ہے 6,000 کروڑ کی یاچ لوں گا. وہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی پانی کے اندر کوئی جہاز ہوتا ہے؟ میں نے کہا یار دیکھو کراچی کے رہنے والے نے بھی ایسا خواب دیکھا ہے. اب اتنے بڑے جس نے خواب دیکھے ہیں تو پھر اس کو کہاں سے قناعت اور کہاں سے صبر آئے گا؟ اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہم کب سیکھیں گے؟ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سوچو اس بات کے، یہ کیسے، اس ریزن کو پکڑیے. یزیدیوں کے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ یہ اندھے ہو گئے تھے؟ آج بھی بندہ اندھا ہوتا ہے. ہاں، ظلم کرنے والے نہیں دیکھے آپ نے؟ بندوں کو ڈرل کرتے ہیں، ہاتھ پیر کاٹتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، پیسے چاہیے قتل کرنے کے لیے تو وہ کیسے تیار ہو جاتے ہیں؟ ان کا دل سیاہ ہو گیا. اب ان سے کچھ بھی کروا لو. یہ شراب ہے نا، اس کو ام الخبائث کہا گیا، برائیوں کی ماں. یہ وہ چیز ہے کہ اس کا جو عادی ہو جائے، اب شراب کے علاوہ بھی عجیب عجیب نشے آ گئے، نشے میں گرفتار جو ہوا نا، اب اس کو ماں بہن کی بھی تمیز نہیں ہے، اس کو کسی کی بھی تمیز نہیں ہے. وہ کر جائے گا جو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، اور اس کے بعد وہ خود بھی شرمندہ ہوگا کہ یہ میں نے کیا کیا، نشے میں تھا. تو یہ وہی بات ہے کہ بندہ جب برائی کی طرف جاتا ہے تو ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی. یہ غور کیجیے، یہ بات ہمیں یہ سمجھنی ہوگی کہ ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، ورنہ یزیدی راستے پر چلنے میں دیر نہیں لگتی جس کو پیسے کی لالچ نے گھیرا ہوا ہے. اچھا ایک اور عجیب بات بتاؤں میں آپ کو، ہم دل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلب. کیا کہتے ہیں؟ امراض قلب لکھا ہوتا ہے نا، قلب موٹے کاف سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میننگ آف قلب، منقلب ہونے والا، بدلنے والا. یہ جو دل ہے نا، یہ بدلتا رہتا ہے. اب میں آپ کو کچھ ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی میری بات. کبھی کبھی ہمارے دل پر ایسا خوف طاری ہو جاتا ہے اللہ کا، آنسو بہتے ہیں، بندہ کہتا ہے یار بس اب کوئی گناہ نہیں کروں. یہی دل ہے، یہی ہم ہیں. کبھی کبھی اسی دل پر گناہ کرنے کا اتنا جنون سوار ہو جاتا ہے کہ بندہ کہ کچھ بھی ہو جائے میں نہیں گناہ کرنا ہے. ارے تھوڑے دنوں پہلے تو رو رہا تھا. کبھی کبھی اس دل پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے سخاوت کی کہ بندہ کہتا ہے بس یار سارا ہی مال اللہ کی راہ میں دے دو، جتنا دینا ہے دے دو. کبھی کبھی اسی دل پر ایسی بخل طاری ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے 1 روپیہ خرچ نہیں کروں گا. ارے کبھی کبھی یہ دل اتنا رحم دل ہو جاتا ہے کہ بندہ بچے کے ساتھ بھی بیٹھ کے نرمی سے بات کر رہا ہوتا ہے، پیار کر رہا ہوتا ہے. اور کبھی کبھی یہ دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ بندہ کسی پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ ساری کیفیتوں میں ہم گزرتے ہیں. ہاں ہم سب گزر رہے ہوتے ہیں. کبھی عشق رسول کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی یاد مدینہ کی کیفیت ہوتی ہے، اور کبھی برے برے خیالات آ رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ یہ دل جو ہے نا ایسا ہے کہ ریگستان میں ایک پتا پڑا ہوا ہے، ہوا جدھر آئے ادھر پتا اڑ جاتا ہے، دل اسی طرح بدلتا رہتا ہے. اور اب اس کنسیکوینس کو ذہن میں رکھ کے اب میرے آقا کی دعا سنو. اللہ کے حبیب دعا کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس دعا کا مطلب پتہ ہے؟ دعا کرنے والا کون ہے؟ کونین کے والی اللہ کے حبیب علیہ السلام، جن کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا، وہ دعا کر رہے ہیں. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. کیونکہ یہی دل بدلتا ہے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، کسی غلط عقیدے میں چلا جاتا ہے، کسی اور کے خیالات سمجھ آنے لگ جاتے، کیونکہ دل بدلتا رہتا ہے. تو دل کو اس طرح بے پرواہ نہ چھوڑ دو، اس کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور اس کو بھی اسٹیڈ فاسٹ صحیح راستے پر رکھنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. دعائیں کریں، اپنے دل کے لیے دعائیں کریں، اور پھر ایسے ماحول میں رہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں یار میں سب کی سنتا ہوں، کیا کریں، انٹرنیٹ آ گیا ہے،
ہر بندے کی سننی ہے. دیکھوں تو صحیح مسلمانوں پر اعتراض کیا کرتے ہیں کافر, ذرا یہ سنوں. عیسائی کیا کہتے ہیں, ہندو کیا کہتے ہیں, کرسچن, اب یہ سب چیزیں سننی ہے. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, پتہ نہیں کس کی کون سی دلیل دل میں بیٹھ جائے اور بندہ سوچتا رہے یار اللہ تعالیٰ ہے بھی کہ نہیں, کیونکہ وسوسہ شیطان نے ڈال دیا اور اب وہ وسوسوں کا شکار ہے. اب وہ نبی پاک کے بارے میں وسوسے میں ہے, وہ آخرت کے بارے میں وسوسے میں. کہاں کس نے تھا وہ باتیں سننے کے لیے؟ تم نے خود اپنے دل کو ادھر لگایا. کچھ لوگ بد عقیدہ کو سنتے ہیں, یار دیکھو تو صحیح ہمارے عقیدے کے بارے میں کیا اعتراض کر رہے ہیں. تم کوئی عالم ہو, مفتی ہو, کتنی اسٹڈی ہے تمہارے پاس, کیوں سنتے ہو وہ باتیں؟ خدا را بات سمجھو میری. یہ دل اگر پلٹ گیا نا تو ہم نے بڑے بڑوں کو پلٹتے دیکھا ہے, اور یہ یزیدی ہمارے سامنے پوری مثال موجود ہے. بڑے یعنی سب کچھ بتاتا انہیں, مگر جب شیطان آنکھوں پر لالچ کا پردہ, ہوس کا پردہ ڈالتا ہے تو انسان وہ کچھ کر جاتا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. بلم بن باورا یاد ہے آپ کو؟ یہ وہ شخص تھا کہ جو مستجاب الدعوات تھا, سر اٹھاتا تھا تو لوح محفوظ کو دیکھ لیتا تھا. اتنا بڑا عبادت گزار. اور لالچ کیا کی جب بنی اسرائیل والے گئے پیسے لے کر کہ آپ پیسے لیں, آپ کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں, حضرت موسیٰ کے خلاف ذرا بد دعا کر دیں. پہلے تو آپ اس نے دوڑا دیا کہ پاگل ہو گئے, میں اللہ کے نبی کے بارے میں بد دعا کروں گا. اور پیسے بڑھائے اور انعام بڑھائے, عورتیں دیں, بہت سارے کام کیے انہوں نے. وہی بات, اتنا بڑا عبادت گزار تھا, کیا اسے نہیں پتا تھا؟ مگر جب لالچ اور شیطان غالب ہو جاتا ہے, بلم بن باورا نے وہ بدبختی کی کہ حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کرنے چل پڑا. مگر اللہ کی شان دیکھیں, وہ بد دعا حضرت موسیٰ کے خلاف کرتا تھا, الفاظ اپنے لیے نکلتے تھے, اس کی زبان لٹک گئی اور کفر پر اس کا خاتمہ ہوا. اب علماء فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا نا, کیونکہ وہ اصحاب کہف کے ساتھ تھا, اچھوں کے ساتھ رہا, وہ کتا جو ہے جنت میں بلم بن باورا کی شکل میں جائے گا اور بلم بن باورا جہنم میں کتے کی شکل میں ڈالا جائے گا. یہ ڈرتے رہنا ہے ہمیں. یہ واقعہ سننا اپنی جگہ ہے, مگر یہ جو ظلم کیا گیا نا, ریزن کیا تھا؟ پیسے تھے, لالچ تھی, اقتدار تھا. اس سے سمجھ ہی آئی بات کہ لالچ, ہوس, اور جب بندہ شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے پھر اس سے کچھ بھی متوقع ہے. آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں یہ گناہ نہیں کر سکتا. یہ سمجھ لیں اپنے لیے زوال کا آپ نے شروع کر دیا. جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے نا کہ یار بس میں نہیں, میں بڑا پکا ہوں, کوئی پکا نہیں ہے بھائی. جب اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں تو میں اور آپ کون ہیں؟ ہمارے صحابہ لرزتے تھے, روتے تھے, اللہ سے دعا کرتے تھے ایمان کی حفاظت کے لیے. پیران پیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں آج عید کا دن ہے, عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب وہ اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا. غوث پاک ہیں, ولیوں کے سردار, کہتے ہیں ایمان بچا کر قبر میں جانا یہ بہت مشکل ہے. آج کے دور میں تو اور مشکل ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ایک بات کر دی تھی کہ سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. ادھر چور گھوم رہے ایمان کے, کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں, یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تم سو رہے ہو, مزے کر رہے ہو, فکر ہی نہیں ایمان کی. ایمان کی فکر کرو, اعمال کی فکر کرو. اچھی صحبت بہت ضروری ہے. آج بھی یزیدی ٹولہ موجود ہے جو لوگوں کے ایمان چھیننے کے لیے اور برائیوں کی طرف مسلمانوں کو لگانے کے لیے تیار ہے. ہمیں ڈھونڈنا ہے آج کے دور میں بھی حسینی لوگوں کو کہ وہ کون ہے جو سچے پنجتن کے غلام ہیں اور ہمیں حسینی طریقے پر چلاتے ہیں اور پکڑ پکڑ کر ہمیں گناہوں سے بچاتے ہیں. ہمیں اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو دعوت اسلامی کی صورت میں ہمیں یہ ماحول ملا ہوا ہے. اللہ اس ماحول پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, ان ظالموں نے کرنا تھا جو کر لیا. ہوا کیا؟ کتنے پیسے مل گئے, کتنے مزے کر سکے, انجام کیا ہوا؟ یاد رہے کہ جس بدبخت خولی بن یزید نے امام حسین کا سر انور تن سے جدا کیا تھا نا, سر سے کاٹا تھا معاذ اللہ, چند ہی برس کے بعد اس کا کیا انجام ہوا کہ مختار ثقفی, اب اس کے بارے میں آگے جا کے بتاتا ہوں, اس شخص نے قاتلین امام حسین کے لیے ایک آرڈر نافذ کیا اور کہا کہ کربلا کے میدان میں جو بھی یزیدی لشکر میں تھا وہ جہاں پایا جائے اسے مار ڈالا جائے.
یہ حکم سن کر کوفہ کے جفا شعار سورما بصرہ بھاگنا شروع ہوئے. مختار کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا، جدھر جو ملا اس کو کاٹ ڈالا، اس کو مار ڈالا. خولی بن یزید وہ خبیث تھا جس نے امام علی مقام کے سر انور کو تن سے جدا کیا تھا، یہ بھی گرفتار ہوا، مختار کے پاس لایا گیا. مختار نے آرڈر کیا دیا، دونوں ہاتھ دونوں پیر پہلے کاٹے جائیں، پھر سولی پر چڑھایا جائے اور پھر آگ میں جھونک دیا جائے. اس طرح لشکر ابن سعد کے تمام کو شریروں کو بڑے جس کو کہیں کہ صحیح طریقے سے ہلاک کیا گیا. 6000 کوفی جو امام علی مقام کے قتل میں شریک تھے ان کو طرح طرح کے عذابوں کے ذریعے ہلاک کیا گیا. کیا منقبت کا ایک اشعار ذرا سنیں، دل دہلا دیتے کہ ان کا ہوا کیا حشر. آپ فرماتے ہیں اے تشنگان خون جوانان اہل بیت، دیکھا کہ تم کو ظلم کی کیسی سزا ملی. رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے، مردود و تم کو ذلت ہر دو سرا ملی. دنیا پرستو دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی نہ عیش و طرب کی ہوا ملی. تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے تمہیں یہ بد دعا ملی. آخر دکھایا رنگ شہیدوں کے خون نے، سر کٹ گئے امانہ تمہیں ایک ذرا ملی. اور ذرا مقطع سنو، کہتے ہیں پائی ہے کیا نعیم انہوں نے ابھی سزا، ابھی سزا تو ملی نہیں ہے. پائی ہے کیا نعیم ابھی انہوں نے سزا، دیکھیں گے وہ جہیم میں جس دن سزا ملی. ابھی تو انہیں آخرت کا عذاب ملنا باقی ہے. اچھا، اب خولی بن یزید کا یہ حال ہوا. ایک حدیث پاک سن لیں، ہم لالچ پر بات کر رہے تھے نا، لالچ کتنی بری چیز ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے. بھیڑیے جا کر بکریوں کو تو چیڑ پھاڑ کر دیں گے نا، فرمایا اس سے زیادہ دین کو نقصان انسان کو جب لالچ مال کی یا مرتبے کی ہوتی ہے نا، اس کے دین کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. یہ سوچنے کی بات ہے. اچھا، اب یزید کا کیا ہوا؟ اچھا، یزید نے اتنا بڑا ظلم کیا، اتنا بڑا اسٹیج سجایا، کسی طرح اقتدار مل جائے. اقتدار ملا کتنا؟ یزید جو ہے اقتدار میں 3 برس 6 ماہ رہ سکا، بس 3.5 سال اسے اقتدار ملا اور پھر 39 سال کی عمر میں مر گیا. 39 ایئرز کی ایج میں. کیا عمر ہوتی ہے یہ؟ لیکن بڑی بری عادتیں تھی، شراب کا عادی تھا، بدکاری کا عادی تھا. ایک رومی لڑکی سے اس کو عشق ہو گیا. اس لڑکی نے اس کو جنگل میں بلایا، بیابان میں بلایا، اور جب خوب شراب کے نشے میں دھت ہو گیا تو اس کو خنجر کے وار کر کے یہ کہہ کر ہلاک کیا کہ تو بدبخت اپنے نبی کے نواسے سے وفاداری نہ کر سکا، مجھ سے کیا وفاداری کرے گا. اس کو مار کر وہ لڑکی چلی گئی. کئی دنوں تک کسی کو پتہ ہی نہ چلا. چیل کوے اس کی لاش کو نوچتے رہے. اس کے ساتھی ڈھونڈنے نکلے کہ یزید گیا کدھر. بیابان میں اس کی سڑی ہوئی لاش ملی، کھڈا کھود کر اس کو دفنا دیا گیا. یہ انجام ہوا ان ظالموں کا. ایک یزید کے بعد سب سے بڑا جو یوں سمجھیے کہ کوفہ کا جو گورنر تھا نا، وہ بڑا مجرم تھا. اس کا نام تھا ابن زیاد. ابن زیاد کی بھی آپ دیکھیں، اللہ پاک کی کہتے ہیں نا، اللہ اپنی قدرت کے نظارے کیسے دکھاتا ہے. 10 محرم ہی کا دن تھا، 6 برس بعد 10 محرم کے دن ابن زیاد انتہائی ذلت کے ساتھ مارا گیا. اس کا سر کٹوا کر کوفہ میں مختار ثقفی کو بھجوایا گیا. یہ وہی محل تھا جہاں امام حسین کے سر انور کو لایا گیا تھا. ٹھیک 6 سال بعد ابن زیاد کے سر کو لایا گیا. اب اس کا جب سر رکھا گیا تو ایک بڑا سا سانپ آیا اور اس کے سر کے اندر داخل ہو گیا. پورے محل کے لوگ ڈر گئے، کبھی آنکھوں میں جاتا، کبھی ناک میں جاتا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعات ان یزیدیوں کا انجام ہمیں بتاتا ہے کہ ظلم جو ہے نا وہ زیادہ دیر نہیں چلتا ہے. اگر دنیا میں آج بھی کوئی ظلم کر رہا ہے، کسی کا مال دبایا ہوا ہے، کسی کا حق دبایا ہوا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کو ویسے ہی ڈرا رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ پائیدار ہے. ظالم کا انجام جو ہے نا وہ بڑا ہی عبرتناک ہوتا ہے. پھر دنیا تماشا دیکھتی ہے اور مظلوم جو ہے اللہ اسے ترقی دیتا ہے، اللہ اسے عروج دیتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ظالموں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا کذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ.
ان اخذہ علیم شدید، اللہ فرماتا ہے اور ایسی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ دردناک کر رہی ہے۔ اللہ جب پکڑتا ہے نا تو پھر اس کی لاٹھی بے آواز ہے، پھر پتہ چلتا ہے ظالموں کو کیسے تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے ظلم کرنے والے آئے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ظالم ہونا یہ یزیدی طریقہ ہے، مظلوم ہونا یہ حسینی طریقہ ہے۔ کبھی ظلم ہو بھی جائے نا تو ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیا جاتا، اس نے ہمارے بندے مارے ہم اس کے بندے مار دیں۔ آج کل یہی ہو رہا ہے، دشمنیاں چلتی ہیں ہمارے یہاں نہیں تو کبھی قبائلی علاقوں میں چلے جائیں۔ ہمارا جب دورہ ہوتا ہے بلوچستان میں اور اندرون سندھ میں تو پتہ چلا وہ خاندانی اور قبائل کی لڑائی چل رہی ہے، انہوں نے ہمارے بندے مارے، ہم ان کے ماریں گے، اسی چکر میں زندگیاں گزر گئی۔ ختم کریں ان چیزوں کو۔ ظلم کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے، مظلوم کی دعا سنی جاتی ہے۔ تو ہمیں اللہ ہمیشہ ظلم سے محفوظ فرمائے کہ انشاءاللہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچے گی، ہم تکلیف سہ لیں گے، صبر کر لیں گے، لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ امام حسین کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں کربلا والوں کا فیضان نصیب فرمائے اور ان کی قربانیاں اور ان کی مزارات پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی دین متین کی خاطر قربانی دینے والا بنائے۔ قربانی دینے کے عادی بنو، چھٹی ہوگی تو اجتماع میں جائیں گے، چھٹی ہوگی تو جناب کوئی نیکی کا کام کریں گے، ورنہ تو کاروبار ہی کرنا ہے۔ ایسا نہیں، وقت کی قربانی دیں۔ آسے نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ 4 رکعت نماز نفل اس ترکیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف 50 مرتبہ پڑھے، پھر سلام کے بعد سجدے میں جا کر 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، پھر سجدے سے سر اٹھا کر جو دعا مانگے انشاءاللہ عز و جل مقبول ہوگی۔ ذوالحجہ کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے، اور اس کا خاص طور پہ جو عشرہ ہے، پہلا عشرہ یکم ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ، اس میں کتنی برکتیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کو عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر مبارک ایام آ رہے ہیں، اس دن یعنی عرفہ کے دن کے روزے کی تو کیا ہی بات ہے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با کرینہ ہے، مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھنا ہے۔ ہاں مگر جو حج پر جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، حاجی پر یوم عرفہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ باقی ساری دنیا کے مسلمان ضرور یوم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے مبارک دن اور بڑی مبارک راتیں ہمارے درمیان ہیں۔ سب سے پہلے کچھ بات کرتے ہیں قربانی کے حوالے سے، یہ کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ حضرت سیدنا احمد بن اسحاق رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میرا بھائی باوجود غربت رضا الہی کی نیت سے ہر سال بقر عید میں قربانی کیا کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں اور یکایک میرا مرحوم بھائی ایک چت کبرے گھوڑے پر، ایک خوبصورت 2 رنگ والے گھوڑے پر سوار نظر آیا، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے تھے۔ تو میں نے پوچھا یا اخی ما فعل اللہ تعالی بکا، اے میرے بھائی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہنے لگا اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ تو میں نے پوچھا کہ کس عمل کے سبب تجھے بخش دیا گیا؟ تو اس نے کہا کہ ایک دن کسی غریب بڑھیا کو بنیت ثواب میں نے 1 درہم دیا تھا، وہی کام آ گیا۔ پوچھا یہ گھوڑے کیسے ہیں؟ بولا یہ سب میری بقر عید کی قربانیاں ہیں، اور جس پر میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے۔
میں نے پوچھا اب کہاں کا ارادہ ہے, کہاں کا عزم ہے؟ انہوں نے کہا جنت کا, اور یہ کہہ کر میرا بھائی میری نظروں سے اوجھل ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دو بڑی اہم باتیں پتہ چل رہی ہیں اس سے. ایک تو کسی غریب کی مدد کرنا, ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں, اس کے دل سے کیسی دعا نکل رہی ہے, اس کے دل میں کیسی راحت پہنچ رہی ہے, اور ہمارے نہ جانے کتنے گناہ معاف ہو جائیں, اللہ کی رضا حاصل ہو جائے, جنت مل جائے. اور دوسرا جو قربانی ہے, سبحان اللہ, یہ انشاءاللہ جنت کی سواریاں بنیں گی, پل صراط کی سواریاں بنیں گی. آئیے ناظرین, میں آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کے حوالے سے کچھ حدیثیں سناتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے. We can't able to count our hair. ہم اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے, تو قربانی کے جانور کے سر پر کتنے بال ہوں گے, یا پورے جانور پر کتنے بال ہوں گے؟ تو جانور کے جتنے بال ہیں, ہر بال, ایوری ہیئر کے مقابلے میں اسے ایک نیکی ملتی ہے. یعنی اٹ مینس اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو اسے ملینز اینڈ ملینز نیکیاں ملتی ہیں. مبارک ہونے جو قربانی کرتے ہیں. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی. یعنی قربانی, دیر آر ٹو کنڈیشنز, خوش دلی کے ساتھ, اوپن ہارٹڈلی, بوجھ سمجھ کر نہیں, برڈن سمجھ کر نہیں, خوش دلی کے ساتھ, اور پھر ثواب کی نیت سے کی. ہاں یہ الگ بات ہے, کچھ لوگ قربانی دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں, پتا چلے میں کتنے پیسے والا ہوں اور جناب میں کتنی بڑی بڑی قربانی کرتا ہوں. بالکل بڑے جانور کرنے چاہیے, ہیلدی جانور کرنے چاہیے, مہنگے جانور بھی قربان بالکل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے, لیکن نیت اللہ کی رضا, لوگوں کو دکھانا نہیں. تو پھر انشاءاللہ یہ جانور, یہ قربانی جہنم کے مقابلے میں آڑ بن جائے گی, روک بن جائے گی. ایک اور جگہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ, اپنی قربانی کے پاس موجود رہو, کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ. جانور کا قطرہ گرنا ہے خون کا, اور ہمارے گناہ معاف ہو جانے انشاءاللہ. ایک اور حدیث سنیے, پیارا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اب اس میں سمجھایا گیا کہ اگر ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے, ہم اس قابل ہیں, ہمارے پاس اتنی وسعت ہے کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں قربانی کو, اور جو شریعت نے جو اس کا نصاب رکھا ہے اگر ہم پورا کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں قربانی ضرور کرنی چاہیے. یہ بہت بڑی سعادت ہے. آپ یقین کریں کہ عید کے دن, یعنی عید کے ایام ہوتے ہیں نا, اس میں اللہ کی بارگاہ میں خون بہانے سے افضل کوئی عمل نہیں ہوتا. تو جہاں فرض نمازیں پڑھنی ہے اور اگر قربانی واجب ہے تو ضرور کیجئے. اچھا, یہ آج کل بڑی عجیب عجیب لاجکس نکالنے والے بتانے والے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب قربانی اتنی ساری ہوتی ہے, اس کی بجائے کسی غریب کا بھلا کر دیا جائے. ان کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ قربانی کی وجہ سے غریبوں کا کتنا بڑا بھلا ہوتا ہے. ویسے تو سوشل میڈیا پہ ہمارے بڑے تفصیلی کلپس موجود ہیں. پہلی بات تو ایک بات سمجھ لیں, میں اور آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اگر میرے رب کی رضا ان دنوں میں قربانی میں ہے تو لبیک اللہم لبیک, میرے رب کی رضا ہے, میں قربانی کروں گا. میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں سنوں گا کہ اس کے بدلے کچھ اور کر لو, اس کے بدلے کچھ اور کر لو. اور آپ غور کر لیں, ہر سال کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے جب حج پہ لوگ جاتے ہیں کہ کروڑوں روپے خرچ کر کے وہاں کیوں جا رہے ہیں, کسی غریب کا بھلا کر دیں. اچھا جناب, یہ کروڑوں روپے کی قربانی ہو رہی ہے, کسی غریب کا بھلا کر دیں. 12 ربیع الاول کو اگر کوئی لنگر کرتا ہے, نیاز کرتا ہے, خوشی میں لائٹیں لگاتا ہے, تو کسی غریب کا بھلا, کوئی نہ کوئی لاجک لے کر آتے ہیں. یہ ساری لاجکس جو ہیں, آپ ذرا غور کریں اس کے پیچھے معاملہ کیا ہے. کبھی بھی آپ کو یہ سنائی دیتا ہے کہ جناب اتنا مہنگا موبائل فون لینے کی کیا ضرورت ہے, کسی غریب کا بھلا کر دیں. اتنی مہنگی واچ آئی ہے, اور جناب اتنی مہنگی گھڑیاں پہننے کی ضرورت کیا ہے, کسی غریب کا بھلا کر دیں. برانڈڈ کپڑے پہننے کی ضرورت کیا ہے, کسی غریب کا بھلا کر دیں. جناب نیو ایئر نائٹ میں اتنی آتش بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے, کسی غریب کا بھلا کر دیں. اپنے بچوں کی شادی میں اتنے قسم کے فنکشن کرنے کی ضرورت کیا ہے. نہیں, آپ کہیں نہیں سنیں گے. سارے غریب یاد آئیں گے کہ جب اللہ کی عبادت کی طرف مسلمان رجوع کرتے ہیں, جب ان کا شوق بڑھتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرے, خرچ کرے, اپنی جان کی قربانی پیش کرے, وقت دے, تو there is something wrong. اس باٹم ان ہارٹ میں کچھ گڑبڑ ہے, سمجھیے بات کو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں,
جس کو بہت زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ غریبوں کا بھلا ہو جائے. یہ قربانی سبحان اللہ یہ ایک ایسا شاندار فریضہ ہے اور ایسی خوبصورت یوں سمجھے کہ تہوار ہے، اسلامی تہوار ہے کہ جس کی برکت سے لاکھوں نہیں کروڑوں غریبوں کا بھلا ہوتا ہے فرام دا ڈے ون. اچھا صرف پاکستان کی مثال لے لیں، ویسے ہمارے جتنے یہ جو تیسری دنیا کے بڑے صغیر کے ملک کہلاتے ہیں جب بہت قربانی ہوتی ہے، پاکستان ہو گیا، ہندوستان ہو گیا، بنگلہ دیش، جہاں بھی غریب ممالک ہیں، مجھے بتائیے قربانی کے جانور آتے کہاں سے؟ 90% جانور وہ لوگ لے کر آتے ہیں جو اپنے گھروں میں، اپنے گاؤں گوٹھوں میں ان جانور کو پالتے ہیں. غریب لوگ ہوتے ہیں اور پورا سال پالتے ہیں تاکہ قربانی کے دنوں میں بیچیں گے تو اس سے ہمیں پیسے ملیں گے. تو ان لاکھوں کروڑوں غریبوں کا بھلا ہوتا ہے جب قربانی ہوتی ہے. اچھا بزنس کا ماڈیول کیا ہے؟ واٹ از دا وے ٹو بوسٹ یور بزنس اور یور اکانومی؟ اس کا طریقہ یہ کہ ایک بندے کی جیب سے پیسہ نکلے اور وہ مختلف لوگوں کی جیبوں میں چلا جائے. امیر کی جیب سے پیسہ نکلے، غریب کی جیب میں چلا جائے. تو اب وہ غربا، وہ محنت مزدوری کرنے والے گاؤں گوٹ کے ولیجرز، وہ گاؤں گوٹ کے رہنے والے جانور لے کر شہروں میں آتے ہیں اور جناب اب امیر آدمی اب جس کو اللہ نے استطاعت دی وہ پیسے دیتا ہے اور ان کو گویا پورے سال کے لیے اتنی اماؤنٹ مل جاتی کہ پورا سال وہ اپنا گھر چلاتے ہیں، نئے جانور پالتے ہیں. تو جناب پہلا فائدہ تو یہ ہو گیا. کہاں گئے پیسے؟ غریبوں کے پاس گئے. اچھا لیکن جب وہ جانور کسی منڈی میں آئے تو اس منڈی میں ہزاروں لاکھوں، یہ سمجھے پوری دنیا میں اگر دیکھیں تو لاکھوں شاید مزدوروں کا بھلا شروع ہو جاتا ہے. کوئی چارہ کھلا رہا ہوتا ہے، کوئی لوڈنگ کر رہا ہوتا ہے، کوئی ان کا خیال کر رہا ہوتا ہے، ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے. پھر جب وہ خرید کر گھر لاتے ہیں تو سوزوکی والے، ٹرک والے، ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے. اچھا منڈی میں صرف چارے والے نہیں، رسی والے، جانوروں کی خوبصورتی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی بیچ رہے ہوتے ہیں. ہزاروں لوگ آتے ہیں تو وہاں پر باقاعدہ سٹالز لگ جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بکنا شروع ہو جاتی. کتنے غریبوں کا بھلا ہوتا ہے. اچھا جب وہ جو جانور آپ کے محلے میں، ہمارے گھروں کے قریب آ جاتا ہے تو اب گھر کے علاقے میں، بلڈنگ میں چوکیدار اور محلے والے جو لوگ جانور سنبھالتے ہیں ان کا روزگار شروع ہو جاتا ہے. سارے تو غریب ہیں. اچھا جناب اور آگے چلتے ہیں. اس کے بعد جب قربانی ہوتی ہے تو کون کرتا ہے قربانی؟ ہم خود تو نہیں کاٹتے نا جانور کو. ہزاروں لاکھوں گوشت فروش قصاب اسلامی بھائیوں کا، اور ایک ایک قصاب کے ساتھ 5-5 6-6 ہیلپر ہوتے ہیں. ان کا ٹھیک ٹھاک روزگار بن جاتا ہے 3 دنوں کے اندر. اب وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ بھی نارمل لوگ ہوتے ہیں، ان کو زبردست روزگار مل جاتا ہے. مسلمانوں کی جیب سے پیسہ ان کی جیبوں میں جا رہا ہے. اچھا اب گوشت کٹ گیا، کٹنے کے بعد کیا ہوا؟ سارا ہم نہیں کھا جاتے، لوگ اپنے رشتہ داروں میں بانٹتے ہیں، بہت سارے غریبوں بھی بانٹتے ہیں. تو لاکھوں لاکھ غریبوں کو گوشت ملتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو ملتا ہے جنہوں نے پورا سال گوشت نہیں کھایا ہوتا، ان تک گوشت پہنچ جاتا ہے. اور آگے چلیے، اب جب گوشت اس کے کچھ دنوں کے بعد ایسی جگہوں پر پکنے کے لیے جاتا ہے جو کباب بناتے ہیں، بوٹی بناتے ہیں، جناب وہ بھی نارمل لوگ ہوتے ہیں، ان کا بھی روزگار چل پڑتا ہے. اور آگے چلیے تو اس کی جو کھالیں ہوتی ہیں، یہ کھالیں کسی لیدر فیکٹری پہ جا کے بکتی ہیں تو وہاں شوز، جیکٹ وہ بنتا ہے، تو اس کی سلائی کڑائی مزدوری کرنے والے، یعنی اگر فرام دا اسٹارٹ ٹل دا اینڈ دیکھیں تو کروڑ لوگوں کا بزنس چلتا ہے، روزگار چلتا ہے، مزدوری ملتی ہے، گوشت ملتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. گویا سنت ابراہیمی پر عمل بھی ہو رہا ہے، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، اور پورے مملکت کا، پوری کنٹری کا کاروبار چل رہا ہے، لاکھوں لوگوں کا روزگار بڑھ رہا ہے. اربوں لوگ، 200 کروڑ کے قریب کہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان ہیں. کئیوں کی آنکھیں اور دل عرفات کے ساتھ دھڑک رہے ہوتے ہیں کہ آج عرفات میں خاص رحمتیں ہو رہی ہیں، آج عرفات میں خاص مغفرتیں ہو رہی ہیں، آج وہ حاجی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. ہم تو حج کو نہیں جا سکے، ہمارے بھائی ہمیں نہیں بھولے ہوں گے. تو دیکھو اے حاجیوں، ہمیں بھول نہ جانا. آپ اپنے لیے ضرور مانگنا، اپنی دنیا اور آخرت کے لیے مانگنا، اپنے بال بچوں کے لیے مانگنا، اپنے وطن کے لیے مانگنا، مگر ساری دنیا کے مسلمانوں کو بھی یاد رکھنا، ہماری مغفرت کے لیے بھی مانگنا. ہمارے جو مسلمان بھائی بہن دنیا سے چلے گئے ان سارے مرحومین کے لیے دعائیں کرنا. اللہ نے آپ کو موقع دیا، آپ عرفات میں ہوگے جہاں خاص رحمت الہی برس رہی ہوگی. ہمیں بھول نہ جائیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. کچھ اس طرح دعائیں کیجیے گا کہ اے رب کریم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اے رب کریم کی زبان سے تیرا شکر ادا کرے. ہم گناہگاروں کو سیاہ کاروں کو تو نے آج عرفات کے میدان میں جمع ہونے کی سعادت دی. اے اللہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ عرفات کے میدان میں ہر سال تیرے دو نبی حضرت خضر علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام بھی حاجیوں کے درمیان عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں. اے اللہ اس وقت عرفات میں لاکھوں حجاج موجود ہیں. اس میں تیرے بہت سارے نیک بندے بھی ہوں گے اور مجھ جیسا گناہگار بھی حاضر ہے. اے اللہ تجھے تیرے ان اٹھے ہوئے نیک بندوں کے ہاتھوں کا واسطہ اے اللہ آج میری لبیک قبول فرما لے. اے اللہ آج میری حاضری قبول فرما لے. اے اللہ ہمارا حج بھی قبول فرما لے. اے اللہ تو نے ہمیں تیرے نبی کے ذریعے حدیثوں کے ذریعے یہ وعدہ ملا ہے کہ آج عرفات کے میدان میں جو لوگ حج کے لیے حاضر ہیں وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. اے اللہ ہمیں بھی گناہوں سے پاک فرما دے. ہم اپنے نافرمانوں کو جو ہماری بات نہ مانے اپنے گھر نہیں بلاتے ہیں. اے اللہ تیری مہربانی تیرا شکریہ کہ مجھ جیسے نافرمان جس نے زندگی بھر تیری نافرمانیاں کی تو نے اپنا گھر بھی دکھایا, کعبہ بھی دکھایا, طواف کی سعادت بھی دی اور آج عرفات کے میدان میں بھی بلا لیا. اے اللہ یہ تیری مہربانی تیرے کرم کا شکریہ. اے مولا بلا لیا ہے تو آج مغفرت کی خیرات بھی عطا فرما دے. اے اللہ میرے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما, میری بھی مغفرت فرما, میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما, میرے بھائی بہنوں کو بھی بخش دے. اے اللہ آقا کی ساری امت کی بخشش فرما دے. اے اللہ بہت گناہ لے کر آیا ہوں, گناہوں کا انبار سر پر ہے. اے اللہ اب بقیہ زندگی گناہوں سے بچ کر گزارنے کی توفیق عطا کر دے. اے اللہ مجھے 5 وقت کا نمازی بنا دے. اے اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تو نے ایسی مہربانی کی ہے کہ کروڑوں لوگ ترس رہے ہیں, تو نے مجھ جیسے گناہگار کو بلایا ہے. اے اللہ اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. اے اللہ اب میں تیری فرما برداری والی زندگی گزاروں گا, حلال روزی کماؤں گا, حرام روزی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا, 5 وقت نماز ادا کروں گا. مگر مولا میں نیت کر سکتا ہوں, طاقت تو نے دینی ہے, مدد تو نے فرمانی ہے, استقامت تو نے دینی ہے. اے اللہ مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے. اے اللہ مجھے سنتوں کا پابند بنا دے, حرام روزی سے ہم سب کی جان چھڑا دے. اے کریم مولا تیرے دربار میں ایک اور التجا بھی ہے, اس بار تو نے اپنے کرم سے بلایا. اے اللہ یہ سفر آخری سفر نہ ہو, جب تک زندہ رہیں ہر سال اے اللہ مجھے حج کی سعادت نصیب فرما, ہر سال مدینہ طیبہ کی بلکہ سال میں کئی بار حاضریاں نصیب فرما. اے اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضے اتر جائیں, بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کر دے. اے اللہ جب اس سفر کو چلا تھا کئی تیرے بندوں نے اشک بار آنکھوں سے دعاؤں کے لیے کہا تھا. اے اللہ تیرے بندے بہت ترس رہے ہیں, تیرے بندے بہت تڑپ رہے ہیں. اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں, جو ترس رہے ہیں, جو مچل رہے ہیں, اے اللہ انہیں بھی کعبہ دکھا دے, انہیں بھی حج کی سعادت عطا کر دے. آئندہ سال انہیں بھی عرفات کی حاضری عطا فرما, بار بار انہیں بھی مدینہ دکھا دے. اے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی بھی خیر فرما, ساری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما, عالم اسلام کا بول بالا فرما. اے اللہ میری جان, مال, عزت, آبرو, دین اور ایمان, آل اور اولاد کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کی خیر فرما, ترقیاں اور عروج عطا فرما. ہمارے امیر اہل سنت کی خیر فرما, تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کی خیر فرما. بس میرے پیارے اسلامی بھائیوں کچھ اس انداز سے مانگتے رہیے گا. یہ بھی بتا دوں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ضروری نہیں عربی میں مانگی جائے, اچھی بات ہے اگر عربی کی دعائیں یاد ہوں, ورنہ اردو میں بھی, بلکہ آپ اپنی مادری زبان میں بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں. بس کسی بھی زبان میں مانگیے, وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے. بس مانگتے رہیے گا. آپ یہ سوچ لیجئے گا کہ ایک بہت بڑا خزانہ سامنے پڑا ہے اور کسی کو کہا جائے جتنا بھرنا ہے بھر لو تو اس کا جی نہیں بھرتا. وہ چند سکے اٹھا کر, چند جواہرات اٹھا کر صبر نہیں کرے گا, تو کہے گا ابھی وقت باقی ہے اور اٹھا لوں, ابھی وقت باقی ہے اور اٹھا لوں. تو غروب آفتاب میں جتنی بھی دیر باقی ہو بس آپ مانگتے رہیے گا, آپ التجائیں کرتے رہیے گا اور یہ سوچئے گا کہ رحمت کی بارش ہو رہی ہے. میں جتنا
جتنا نہا سکتا ہوں نہا لوں، جتنا لوٹ سکتا ہوں لوٹ لوں۔ اور حاجیوں ایک اور بات بھی یاد رکھنا، دیکھو ہمیں نہیں معلوم ہم آئندہ سال آ سکیں یا نہ آ سکیں۔ پچھلے سال کئی لوگوں نے حج کیا جو اس سال شاید نہ جا پائیں، بلکہ ہو سکتا ہے وہ دنیا میں ہی نہ ہو، کیا معلوم ہمارا یہ سفر بھی آخری سفر ہو۔ اور یہ سوچ کر مانگنا کہ ہو سکتا ہے میرے مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے ایک چانس دے دیا ہے، مجھے موقع دے دیا ہے کہ مرنے سے پہلے مغفرت طلب کر لو۔ تو بس دل جمعی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، رقت قلبی کے ساتھ خوب آپ نے دعائیں کرنی ہیں اور غروب آفتاب تک مانگے جانا ہے۔